بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ ہم اس سے مدد و معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لاتعداد سلامتی رحمتیں و برکتیں نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دجال کی حقیقت، دجال کون ہے، کہاں ہے اور کب نکلے گا؟ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائے۔ ان میں سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہ ہوئی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ یہ وہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیح اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا، وہ چلے گا پھرے گا۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ابن سیاد نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے ابن سیاد سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سیاد ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو، مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کے کوئی اولاد نہ ہوگی، جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینہ میں موجود ہے۔ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے ماجور ماننے ہی والا تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس وقت وہ کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت و بربادی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو
ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرے، اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ پہلا، بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینہ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلد ہی دجال نکل آئے گا۔ دوسرا، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لوگے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ تیسرا، خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1/3 بارش و 1/3 پیداوار کم ہوگی۔ دوسرے سال 2/3 بارش و 2/3 پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ چوتھا، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ خطیب منبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ پانچواں، عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ چھٹواں، خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، ایسے میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ ساتواں، خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی، اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینہ میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے اور کوئی منافق، خواہ مرد ہو یا عورت، ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہنی رکھی ہوگی۔ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہوگی، دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگرالے ہوں گے، سفید رنگت والا ہوگا اور اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کی دجال و جساسہ والی حدیث کے مطابق وہ ایک سمندری جزیرے میں قید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ و ان کے ساتھیوں نے اسے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھا تھا۔ قیامت سے پہلے جب اللہ چاہے گا شدید غصہ کرنے کی وجہ سے اس کی زنجیریں ٹوٹ جائے گی اور وہ قید سے نکل جائے گا۔ اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو، مطلب یہ کہ بہت تیزی سے زمین کے ہر حصے میں پہنچ جائے گا۔ وہ زمین میں 40 روز تک پھرے گا، ان میں کا ایک دن 1 سال کی طرح، ایک دن 1 مہینے کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی کے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ گدھے پر سوار ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ وہ 1 آنکھ سے کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ مشرقی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر احد پہاڑ کے پیچھے فرشتے اسے روک کر اس کا رخ شام، سیریا کی طرف پھیر دیں گے۔ ناظرین، دجال کے فتنے کے بارے میں جان لیجئے۔ پہلا، اس کے ساتھ جنت و جہنم ہوگی، اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی۔ دوسرا، اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی اور اس کا پانی حقیقت میں آگ ہوگی۔ تم میں سے جو کوئی دجال کو پائے تو اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تیسرا، وہ ایک قوم کے پاس آئے گا تو وہ قوم اس پر ایمان لے آئے گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسانا شروع کر دے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ پیداوار دینا شروع کر دے گی۔
भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वह एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वो उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वो कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसलें बर्बाद हो चुकी होगी और ज़मीन बंजर। वो उस बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन से खजाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। चौथा, दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वो हामी भर लेगा तो दो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा, इसका कहाँ मानो, यही तुम्हारा रब है। वो एक जवान को तलवार मार कर उसके दो टुकड़े कर देगा, फिर कहेगा कि मैं इसे जिंदा कर दूंगा, मगर ये मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वो मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। ये जवान से पूछेगा कि मेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों की जिंदगी में वो जाहिर हो, वो उसके फितने से बचने के लिए क्या करे? फितनाए दज्जाल से बचने के तरीके। पहला, दज्जाल से दूर रहे। जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो वो उससे दूर रहे, दज्जाल से भागकर पहाड़ों में छुप जाए। दूसरा, अल्लाह से मदद तलब करे। जो शख्स उसकी आग के फिरने में फंस जाए वो अल्लाह से मदद चाहे। तीसरा, अल्लाह के अस्मा व सिफात का इल्म हासिल करे। दज्जाल एक आँख से काना है और अल्लाह ताला हरगिज ऐसा नहीं है। चौथा, सूरह कहफ के शुरू की 10 आयतों की तिलावत करे। जो कोई सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। पांचवा, हरमैन शरफैन में से किसी एक में पनाह ले, इसलिए कि दज्जाल मक्का व मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। छठवां, लोगों को दज्जाल से आगाह करते रहे। दज्जाल उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक कि लोग उसके जिक्र से गाफिल न हो जाए। सातवां, इल्मे दीन हासिल करे। जिसने दज्जाल से कहा कि हमारा रब अल्लाह है, हम उसी पर भरोसा करते हैं और उसी की तरफ हम लौट कर जाएंगे और तुझसे बचने के लिए हम अल्लाह ही की पनाह चाहते हैं, तो ऐसे शख्स पर दज्जाल का कोई असर नहीं चलेगा। आठवां, नमाज के आखिर में दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगे। आखिरी तशहुद में सलाम फेरने से पहले ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिल जहन्नम व मिन फितनती महयाया व ममाती व मिन फितनती मसीह दज्जाल। यानी ऐ अल्लाह, मैं तुझसे कब्र व जहन्नम के अजाब से, जिंदगी व मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से पनाह मांगता हूँ। दज्जाल को कौन मारेगा? दज्जाल जब ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक। वो भागेगा मगर ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाब लुद्द, जो फिलिस्तीन में है, के करीब जा पकड़ेंगे और नेज़ा मार कर उसे मौत के घाट उतार देंगे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का नेजे पर लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे। दज्जाल का इनकार करने वाले माजी करीब में कुछ उलेमा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने दज्जाल का इनकार किया और इस मसले में खता कर गए। पहला, शेख मोहम्मद अब्दाह की नज़र में दज्जाल की कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ खुराफात है। दूसरा, मोहम्मद फ़हीम, इनकी नज़र में दज्जाल से मुराद शर व फसाद का फैलाव है। तीसरा, किसी ने कहा दज्जाल जाहिर तो होगा मगर उसके साथ फितने और जन्नत जहन्नम नहीं होंगे। चौथा, तो किसी की नज़र में दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं। इनमें से अक्सर का कहना है कि दज्जाल का जिक्र कुरान में नहीं है, हालांकि इरशादे बारी है, जिस रोज़ तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएगी तो जो शख्स पहले से ईमान वाला न होगा उस वक्त उसका ईमान लाना कुछ फ़ायदा न देगा। अनआम आयत 158 में दज्जाल का जिक्र है, जिसकी वजाहत इस हदीस से होती है, जब 3 चीज़ें जाहिर हो जाएगी तो किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसे फ़ायदा न देगा जो पहले से मोमिन नहीं होगा। पहला, खुरूजे दज्जाल। दूसरा, खुरूजे दाब्बा, ज़मीन से एक बड़े जानवर का निकलना। और तीसरा, सूरज का मगरिब से तुलू होना। आखिर में ये जान ले कि शिरके खफी दज्जाल से ज़्यादा खतरनाक है। अहमद, साथ ही गुमराह पेशवा उलेमा, दज्जाल के फितने से ज़्यादा खौफनाक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, खबरदार, तुम्हारे बाद कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जो रज़म, संसार, दज्जाल, शफात और अजाबे कब्र का इनकार करेंगे। वो इस बात का भी इनकार करेंगे कि अल्लाह एक कौम को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करेगा, हालांकि वो जलकर कोयला हो चुके होंगे। फितनों वाली अहादीस को जानकर हम ना उम्मीद ना हो, बल्कि अपने ईमान में पुख्तगी लाए और साबित कदम रहे।
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائے۔